بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی پیدائش کا، ان کی بت پرستی کے خلاف تبلیغ اسلام کا، اور نمرود کے ان کو آگ میں ڈالے جانے کا ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود تکبر اور طاقت کے نشے میں اتنا حد سے گزر گیا کہ خدائی دعویٰ کر بیٹھا اور اپنے لوگوں کو اپنی پرستش کا کہنے لگا۔ لوگ اس وقت کے پہلے سے خدائے واحد کو بلا کر بت پرستی میں ملوث تھے۔ نمرود کے دربار میں بہت سے نجومی ہوا کرتے تھے، اور نمرود نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ چمک رہا ہے جس کے سامنے چاند اور سورج ماند پڑ گئے ہیں۔ جب اس نے نجومیوں سے اس خواب کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بت پرستی کو ختم کرے گا اور تمہاری حکومت کا بھی ساتھ میں خاتمہ کرے گا۔ نمرود نے فوراً سے حکم دیا۔ نمرود کو دھڑکا لگا اور اس نے فوراً سے حکم دیا کہ مرد عورتوں سے دور رہیں اور جو بھی بچے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ لیکن نادان نمرود کو یہ خبر نہیں تھی کہ اللہ کے کاموں میں وہ دخل نہیں دے سکتا۔ نمرود نے حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اس ملعون نے پھر بابل کے 1,00,000 بچے قتل کروائے۔ اسی وقت ایک عورت نونا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تھی حمل سے ہو گئی، لیکن اللہ کی کرامت تھی کہ ان کی کم عمری کی وجہ سے ان کے حمل کے آثار نمایاں نہ تھے۔ نجومیوں نے نمرود کو خبردار کیا کہ وہ بچہ حمل میں آ چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے شہر بابل سے دور ایک غار میں نونا کو رکھ دیا۔ نونا نے وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا، انہیں دودھ پلایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس ظالموں کے ظلم سے بچا۔ اور پھر اس غار کے سامنے پتھر رکھ کے دروازے کی طرح اس غار کو بند کر کے وہاں سے آ گئی۔ اگلے دن جب نونا وہاں آئی تو وہ بچہ انگوٹھے سے دودھ پی رہا تھا اور اس کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت جلدی نشو و نما پاتے گئے اور بڑھتے گئے۔ وہ ایک دن میں اتنے بڑھتے جاتے جتنا ایک بچہ 1 مہینے کے اندر بڑھتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے سے دودھ پیدا ہو گیا اور انہیں غذا پہنچتی رہی، اس وجہ سے وہ تیزی سے بڑھتے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 2 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 سال ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت شروع کر دی، آپ کو اخلاقیات سکھانے لگی، بزرگوں کا ادب کرنا سکھانے لگی، کمزوروں کی مدد کرنا سکھانے لگی اور گزشتہ پیغمبروں کے قصے سنانے لگی۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ ان کا اپنا بیٹا ایک برگزیدہ پیغمبر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت اور کفری عقائد کو رد کرنا شروع فرما دیا، اور پھر جب ایک سوراخ سے رات کے وقت آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو لوگوں کے سامنے توحید باری تعالیٰ کی دلیل بیان کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس زمانے کے لوگ ستاروں وغیرہ کی پرستش کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک نہایت نفیس اور دلنشیں پیرائے میں انہیں غور و فکر کی طرف رہنمائی کی، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام جہان عدم سے وجود میں آنے والا ہے اور پھر ختم ہونے والا ہے، تو یہ معبود نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام جہان بذات خود کسی وجود میں لانے والی ذات کا محتاج ہے، جس کے قدرت و اختیار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ پہلے آپ علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسے تغیرات ہو رہے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا
اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس میں اس قوم کو تنبیہ ہے کہ جو چاند کو معبود مانتے تھے، انہیں آپ علیہ السلام نے گمراہ قرار دیا اور خود کو ہدایت پر۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی یہ باتیں ان کا رد کرنے کے لیے ہی تھیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا، اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ پاک کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ان کا معبود ہونا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے، آپ علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا اور اس کے بعد دین حق کا بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں فرامین لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھے، اور معاذ اللہ اپنے بارے میں نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اپنے اہل و عیال میں سے اپنے باپ سے آغاز فرمایا اور اسے شرک سے باز رہنے اور اللہ پاک کو ہی معبود حقیقی ماننے کی دعوت دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ علیہ السلام کا باپ آپ کی بات ماننے کی بجائے آپ کا دشمن ہو گیا۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 42 اور 43 میں ارشاد ہوتا ہے، جب اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے باپ، تم کیوں ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تجھے کوئی کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ آپ علیہ السلام کے باپ نے جب آپ کی بات ماننے سے انکار کیا اور وہ آپ کا دشمن ہو گیا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، مگر آپ علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دینے اور انہیں کفر و شرک کی اندھیری وادیوں سے نکالنے کے لیے کمر بستہ رہے، مگر وہ باز نہ آئے اور وہ بھی آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے، قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ، یعنی انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔